ہاسٹل واپس آتے ہوئے میں مسلسل شائستہ، مائیکل اور پروفیسر کے متعلق سوچتا رہا۔ یہ رشتوں کی ایک عجیب سی تکون بن گئی تھی اور اس کی پیچیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کل کنگ نے مجھ سے کہا تھا کہ شائستہ کے سلسلے میں مجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میاں بیوی کا گھریلو جھگڑا ہے اور مائیکل اسے جلد ہی نمٹا لے گا۔ آج کنگ نے شاید اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ہی مجھے شائستہ سے ملایا تھا۔ شائستہ نہ صرف خودکشی کی دھمکی سے دستبردار ہو گئی تھی، بلکہ آج وہ مائیکل کے لیے بنی صبری بھی دکھائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے اندر کی عورت اور بیٹی میں زبردست جنگ ہو رہی ہے۔ میں رات کو قریباً 11 بجے واپس اپنی رہائش گاہ پہنچا۔ دیگر ساتھیوں کے علاوہ غزالہ بھی بے تابی سے میرے منتظر تھی۔ کچھ دیر بعد جب صفدر اور زری وغیرہ اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ غزالہ میرے پیچھے پیچھے آئی، تابی بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ آج کل کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ اس نے ذرا شوخ لہجے میں پوچھا۔ آوارہ گردی تو نہیں، بس کیمپس تک گیا تھا۔ ابھی ساری رپورٹ دی تو ہے تم لوگوں کو؟ دیکھا تھا ابھی، اب ہم اور تم لوگ ہو گئے۔ زبان پکڑنے کی عادت تمہاری پرانی ہے، پتہ ہے کتنی پرانی ہے؟ ہاں پتہ ہے، اب آپ رہنے دو اس موضوع کو۔ ارے آپ نے تو بالکل میرے ذہن سے نکال دیا، کیا حال ہے آپ کے نشان کا؟ اس کی مراد چھاتی پر سوئی کے نشان سے تھی۔ میں نے قمیص کے 2 بٹن کھولے۔ وہ آگے جھک کر غور سے میری متاثرہ جلد دیکھنے لگی۔ اس کی انگلی کی پور بڑی نرمی سے متاثرہ حصے پر گردش کرتی رہی۔ مطمئن انداز میں سر ہلا کر اس نے قمیص کے بٹن بند کر دیے۔ اسی دوران میں میرا دھیان جیب میں پڑے ان ٹکٹس کی طرف چلا گیا جو کنگ کی طرف سے کل مجھے عنایت ہوئے تھے۔ میں نے جیب سے وہ ٹکٹس نکالے اور غزالہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ ٹکٹس ہیں، کنگ نے دیے۔ ٹھیک سے معلوم نہیں کس چیز کے ہیں، بس اندازہ سا ہے کہ کوئی شو وغیرہ ہوگا۔ لیکن یہ تو 2 ہیں۔ یہ بات میرے لیے بھی پریشانی کی ہے کہ یہ 2 ہیں، کیونکہ میں تو اکیلا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ دوسرا ٹکٹ بیوی کے لیے یا منگیتر کے لیے یا کسی ایسی دوست کے لیے ہے جو بیوی یا منگیتر وغیرہ بننے والی ہو۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے تابی کے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں کیا سوچ سکتی ہوں؟ تمہارے سوچنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو تم نے خود ہی لگائی ہوگی۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، مجھے ہی الزام دیتے ہیں۔ تم نے کبھی اس الزام کو غلط ثابت نہیں کیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا تم میری ساتھی کی حیثیت سے میرے ساتھ اس شو میں چلو گی؟ غزالہ کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں کیسے جا سکتی ہوں شاہ جہان؟ یہ مناسب نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ صفدر، زری اور گلسوم وغیرہ کیا سوچیں گے؟ ہاں واقعی، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تو ہماری اس بہرا روی پر شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھیں آپ، مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے غزالہ، میں معافی چاہتا ہوں کہ میری زبان سے ایسی واہیات بات نکل گئی۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ میرا سینہ آگ کی طرح پھونک رہا تھا۔ میں نے پانی پیا، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ دیر بعد باہر آ گیا۔ میری توقع کے عین مطابق غزالہ واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شائستہ اور پروفیسر کے حالات کی وجہ سے دل پہلے ہی پریشان تھا۔ غزالہ کے مبہم رویے نے اس تکلیف، پریشانی اور تلخی میں اضافہ کر دیا۔ اگلے کئی گھنٹے میں نے تقریباً کمرے میں بند ہو کر ہی گزارے۔ اگلے روز رات کو صفدر گھر کے کامن روم میں مجھ سے ملا۔ ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ بڑے سنجیدہ لہجے میں بولا، شاہ جہان صاحب، آپ تو ہم کو سمجھانے والے ہیں، پھر آپ کو سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ جانتے کہ غزالہ آپ کے سلسلے میں حساس ہے، پھر آپ اس کے ساتھ غیر محتاط رویہ کیوں اپناتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ بہرحال آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل رات سے اسے شدید بخار ہے اور اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ مسلسل روتی بھی رہی ہے۔ مجھے یہ اطلاع سن کر دھچکا سا لگا، تاہم میں نے اپنے تاثرات کو قابو میں رکھا۔ اس کے بخار اور رونے سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ گستاخی معاف جناب، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ غزالہ ہمارے ساتھ یہاں پردیس میں ہے اور مصیبتیں اٹھا رہی ہے تو ایسا صرف ہماری وجہ سے ہی ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کے موجودہ حالات کے۔ امارات کے شہزادے کا خون غزالہ کے ہاتھوں سے نہیں ہوا تھا۔ شیخ عاصم بھی غزالہ کا نہیں، آپ کا دشمن تھا۔ اس کے بعد بھی غزالہ کو جو حالات پیش آئے اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں۔ ہمیں اس معاملے پر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں، شاید میرے الفاظ سخت ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے شاہ جہان صاحب کہ اس غریب الوطنی میں اگر ہماری وجہ سے غزالہ کا دل دکھے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ صفدر کی باتیں وزن سے خالی نہیں تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟
یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میری تو بس یہ خواہش ہے کہ غزالہ کو کم از کم آپ کی طرف سے دکھ نہ ملے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں دیر تک سوچتا رہا۔ مجھے محسوس ہو کہ کل رات میرا رویہ ضرورت سے زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ بڑے چاؤ سے میرا حال دریافت کرنے آئی تھی اور سخت رنجیدہ ہو کر واپس گئی تھی۔ میں دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ غزالہ کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھوں اور کل کے رویے پر معذرت کروں۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 10 بج چکے تھے۔ کھڑکیوں پر درختوں کے سائے جھوم رہے تھے۔ 2-3 ہفت زدہ راتوں کے بعد آج یہاں ہلکی بارش ہوئی تھی اور تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ ٹرسٹ کا بالائی حصہ یعنی ہاسٹل تھا۔ یہاں موسم کی اس خوشگوار کربٹ کو محسوس کیا جا سکتا تھا، ورنہ زیر زمین کیمپس میں تو دن رات اور سردی گرمی برابر تھے۔ ابھی میں غزالہ کی طرف جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ غزالہ کی دستک ہے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی کھڑی تھی۔ اندر آ کر وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ نیلگوں بلب کی روشنی میں اس کا سفید لباس بھی ہلکا نیلگوں نظر آنے لگا۔ بیٹھ جاؤ غزالہ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کچھ پریشان ہو؟ میں بہت شرمندہ ہوں شاہ جہان، میری وجہ سے آپ کو بار بار دکھ پہنچتا ہے۔ یہی بات تم سے کہنے کے لیے میں تمہارے کمرے میں جا رہا تھا، اور میرے خیال میں میری بات زیادہ درست ہے۔ میں نے پچھلے 15-16 برس میں ہر قدم پر تمہیں آنسو دیے ہیں۔ یہ تو میری قسمت ہے، میں شاید ہوں ہی ایسی بد نصیب۔ بہرحال کل والی بات پر آپ مجھے معاف کر دیں۔ میرے خیال میں غلطی میری ہے، مجھے ایسا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کاش میں آپ کو اپنا دل کھول کر دکھا سکتی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ میں نے بے اختیار ہو کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے لرزاں جسم میں ایک دم جوار بھاٹا نمودار ہوا۔ سینے میں ہلچل ہوئی اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ایک عجیب سی جذباتی کیفیت تھی۔ میں نے اسے دور ہٹایا اور نہ ہی وہ خود ہٹی۔ کھڑکیوں سے باہر دیوانی ہوا سر پٹک رہی تھی۔ گاہے گاہے بجلی کی چمک روزن میں پھلجھڑیاں سی چھوڑ دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد غزالہ کے آنسو تھم گئے، تاہم اس کے گرد میرے بازوؤں کا حصار قائم رہا۔ کتنا اچھا ہو غزالہ، مجھے اسی جگہ تمہارے ساتھ کھڑے کھڑے موت آ جائے، اس ملاپ کے بعد کوئی جدائی نہ ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خود کو مجھ سے دور ہٹانے کی معمولی سی کوشش کی، پھر میرے بازوؤں کے حصار کو محسوس کر کے میرے ساتھ لگی رہی۔ غزالہ، تم پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ کرتی رہو گی نا؟ ہاں۔ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہوگا نا؟ ایک چنگاری سی شعلہ بن کر ارد گرد کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ میرے بازو اس سے لپٹ گئے تھے۔ میرے ہونٹ اس کے بالوں کو، اس کے گالوں کو چھونے لگے۔ وہ جادوئی لمحے تھے۔ ان لمحوں نے بحیرہ عرب کے جزیرہ محبت میں گزاری ہوئی رات کی یاد تازہ کر دی تھی، بلکہ یہ لمحے ان لمحوں سے بھی کہیں زیادہ حسین اور دل نشین تھے۔ اسی دوران میں ساتھ والے کمرے سے تابی کی روتی بسورتی مدھم آواز سنائی دی۔ غزالہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی شرمگی نگاہ ایک ساتھ کلی میری نگاہ سے ٹکرائی۔ اپنی اوڑھنی سر پر درست کرتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی طرف چلی گئی۔ وہ چلی گئی، لیکن رات کا بقیہ حصہ میں نے جاگتے ہوئے گزار دیا۔ صبح ناشتے پر میں نے محسوس کیا کہ غزالہ خاموش اور خجل سی نظر آ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے نگاہ بھی نہیں ملائی۔ ناشتے کے بعد صفدر اور زری باغیچے میں جا بیٹھے اور گلسوم سو گئی۔ غزالہ اپنے کمرے میں تابی کو نہلانے دھلانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ تابی کو تھپک تھپک کر سلانے میں مصروف تھی۔ میں نے دیکھا کہ تابی سو چکا ہے، لیکن وہ بے خیالی مجھے تھپکتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی گردن جھکی رہی اور چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ غزالہ، میں تم سے خاص بات کہنے آیا ہوں۔ جی؟ تم پریشان ہو نا؟ نہیں تو۔ رات والے واقعے نے تمہیں الجھن میں ڈال رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری الجھن بجا ہے۔ بے شک ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ہمارے ایک دوسرے کے قریب آنا مناسب نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کے دل کی بات کہہ رہا تھا، مگر وہ اقرار کرتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ شاید میں ناراض نہ ہو جاؤں۔ میں نے اپنا سوال ذرا مختلف الفاظ میں دہرایا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، شاہ جہان، میرے بس میں ہو تو ایک پل بھی آپ سے دور نہ رہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ… میں جانتا ہوں غزالہ، اس لیے تو تم سے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، اگر رات صفدر یا زری میں سے ہمیں کوئی دیکھ لیتا
تو ہمارے بارے میں کتنا غلط تصور پیدا ہوتا ان کے ذہن میں. اس کے علاوہ بھی میں سب جانتا ہوں غزالہ. اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ ہم دونوں باہمی رضامندی سے ایک فیصلہ کر لیں، یا یوں کہہ لو کہ ایک معاہدہ کر لیں. کیا میں سگریٹ سلگا سکتا ہوں؟ جی. میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاؤں میں شیخ قاسم کے کاغذی رشتے کی زنجیر ہے. جب تک یہ زنجیر موجود ہے تو میرے حوالے سے اپنے ذہن پر بوجھ محسوس کرتی رہو گی. چلو آؤ، آج ہم طے کرتے ہیں کہ جب تک یہ زنجیر موجود ہے ہم اس زنجیر کے وجود کو تسلیم کریں گے. ایسا رویہ اپنائیں گے کہ ہمیں اپنے بارے میں کسی سے کچھ چھپانا نہ پڑے. میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جی. میری زندگی میں وہ دن کبھی نہیں آئے گا جس دن میں تم پر شبہ کروں گا، اور میری زندگی میں بھی نہیں آ سکتا. ہم دیر تک خاموش بیٹھے رہے. کمرے میں سکوت کا پڑاؤ تھا. اس سکوت میں محبت تھی، آس تھی اور ہلکا سا دکھ بھی تھا. شاید یہ اس نئے فاصلے کا دکھ تھا جو کچھ عرصے کے لیے ہمارے درمیان پیدا ہو رہا تھا. آپ کا سگریٹ ختم ہو چکا ہے. غزالہ نے میری انگلیوں کی طرف اشارہ کیا. واقعی فلٹر جلنا شروع ہو گیا تھا. میں نے ٹکڑا ایشٹرے میں مسل دیا. غزالہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور ذرا مسکرا کر بولی، ہاں تو کب چلنا ہے ہمیں شو میں؟ تم دل سے تیار ہو یا میرے مجبور کرنے پر جا رہی ہو؟ دل سے تیار ہوں. اس کے ریشمی بالوں کی لٹیں پھسل کر اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں. دوسرے روز کیمپس کے خاص الخاص حصے میں کنگ سے پھر ملاقات ہوئی. وہ اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ اپنے اسپیشل کمرے یعنی روم میں موجود تھا. کئی ویڈیو اسکرینیں روشن تھیں اور ان پر کیمپس اور ہاسٹل کے مختلف مناظر نظر آ رہے تھے. غالباً ابھی کنگ کے پاس سے کوئی خوبرو مہمان اٹھ کر گیا تھا. کمرے میں پرفیوم کی بھینی سی مہک تھی اور میز پر رکھے جام کے کنارے پر لپسٹک کی سرخی نظر آ رہی تھی. کنگ کا چھپکلا آج دور ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا. کنگ ویڈیو فون پر مصروف تھا اور کسی نامعلوم زبان میں اپنے ماتحتوں کو ہدایتیں دے رہا تھا. گفتگو سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوا. ہاں بھائی، کل تمہاری ملاقات ہو گئی تھی مسز مائیکل سے؟ جی ہاں. صورتحال اب کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا مائیکل اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا. وہ بہت ذہین اور ہوشیار بندہ ہے. اپنے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتا ہے. دیکھنا وہ لڑکی اس کے اشاروں پر چلے گی، اور یہ سب کچھ وہ تشدد سے نہیں بلکہ اپنی حکمت عملی سے کرے گا. میرا دھیان ان ٹکٹس کی طرف چلا گیا جو ہفتے کو کنگ نے مجھے دیے تھے. میں کنگ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہاں کس قسم کی تقریب ہے اور مجھے کس سلسلے میں وہاں بھیجا جا رہا ہے. جس اہتمام سے کنگ مجھے وہاں بھیج رہا تھا یوں لگتا تھا کہ کوئی خاص بات ہے. میں کنگ سے پوچھنا چاہ رہا تھا مگر تذبذب میں تھا. کنگ کی تیز نگاہوں نے از خود میرے دل کی بات جان لی. 3 دن پہلے ہم نے تمہیں 2 ٹکٹس دیے تھے. یہ دراصل ایک شو ہے. اس شو کا تعلق روحانیت سے ہے. افریقہ کی سرزمین پر روحانیت ایک اہم موضوع ہے. اس شو میں ٹرسٹ کے چند گنے چنے افراد کو ہی مدعو کیا گیا ہے جن میں تم بھی شامل ہو. لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا. پھر ذرا توقف سے اس نے شیمپین کا ایک طویل گھونٹ لیا اور بولا، یہ شو 2-4 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کنگ کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا گئیں. جسارت کی معافی چاہتا ہوں جناب. کیا سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے، بس یوں ہی پروگرام تبدیل کیا گیا ہے. اسی دوران میں لہراتی، لچکتی اور مستانی چال چلتی ویرا اندر داخل ہوئی. آج وہ ایک قیامت خیز لباس میں تھی. گڈ ایوننگ انکل. اس نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کنگ کو سلام کیا. پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گئی. ہیلو مسٹر شاہ، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس نے دائیں بائیں دیکھا. آج آپ اکیلے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، میرا ساتھی صفدر آج نہیں آیا. وہ بہت ونڈرفل آدمی ہے، ویرا نے کہا. میں نے اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی محسوس کی. کنگ اپنے کنٹرول پینل پر مصروف تھا. ویڈیو اسکرین پر مختلف مناظر ابھر کر اوجھل ہو رہے تھے. کسی بہت بڑے کچن میں نیگرو باورچی کھانا پکا رہے تھے. کہیں کسی کسینو میں جوا چل رہا تھا. ایک ہال میں نیم برہنہ ایشیائی لڑکیاں رقص کر رہی تھیں. ایک کتے کو انجیکشن لگایا جا رہا تھا. 2 میکینک طویل سرنگ میں واقع ایک سڑک پر ایک گاڑی کا پہیہ بدل رہے تھے. غلاموں کے گروہ کو کیبوکوں کی مدد سے لاک اپ میں ہانکا جا رہا تھا. کسی جمنازیم میں مسلح گارڈز ورزش کر رہے تھے. غرض مختلف قسم کے بے شمار مناظر تھے جو اس زیر زمین دنیا کے ماحول کی عکاسی کرتے تھے. انکل کنگ، کیا میں مسٹر شاہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ ضرور. اسے کلب میں لے جاؤ، اچھی طرح گھما پھراؤ. یہ ان قریب ہمارا بہت اچھا رفیق ثابت ہونے والا ہے. اور وہ ان کا ساتھی؟ وہ بھی. وہ بندہ غضب کا نشانے باز ہے.
ویرا کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کیمپس کی عارضی جنت میں داخل ہوئی جسے یہاں ایک کلب کے نام سے پکارا جاتا تھا. پھول، پتے، درخت، چشمے، آبشار، سبھی کچھ زیر زمین جگہ پر موجود تھا. نامعلوم مقامات سے جادوئی روشنیاں پھوٹتی تھیں اور ہر جاندار و بے جان شے کو حسین تر بنا دیتی تھیں. یہاں کے ریسٹورنٹ، کسینو اور سوئمنگ پول دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ پیرس کی حسین شام راستہ بھٹک کر یہاں نکل آئی ہے. ایک کلب میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے حسب معمول سرخ جیکٹس پہن لی تھی. ویرا دل نشین انداز میں باتیں کر رہی تھی. مسٹر صفدر آپ کے کیا لگتے ہیں؟ دوست ہے اور بھائی بھی. ہم ایک دوسرے کو بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ دلچسپ آدمی ہے. آئندہ خیال رکھوں گا. میرے انداز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا. اچانک ایک منظر دیکھ کر میں چونک گیا. سوئمنگ پول کے ساتھ ہی انڈور پودوں کا باغیچہ تھا. ایک خوبصورت آبشار جس کے پانی کو روشنیاں ہفت رنگ بنا دیتی تھیں اس باغیچے کے بیچوں بیچ گرتا تھا. یہاں مور اور کسی خاص نسل کی مرغیاں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. میں نے یہاں ماسٹر اسقی اور اس کے دوست جوئم کو دیکھا. جوئم کی عمر 14 برس کے قریب تھی. ویسے بھی وہ دراز قد تھا. اپنی قامت اور خوراٹ پن کی وجہ سے وہ 15-16 کا نظر آتا تھا. اس کے ساتھ ایک کم سن لڑکی تھی. لڑکی کی عمر بمشکل 13-14 سال رہی ہوگی. اس کا تعلق تھائی لینڈ یا برما وغیرہ سے تھا. بہرحال وہ کافی خوبصورت تھی. اس نے پتلون اور شرٹ پہن رکھی تھی. پاؤں میں جاگرز تھے. بال پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے. جوم لڑکی کو ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار کرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لڑکی سواری نہیں کرنا چاہ رہی تھی. وہ واضح طور پر خوفزدہ تھی. کہ جوم کے ساتھ کون لڑکی ہے؟ گرل فرینڈ ہے اس کی. کیا اس بچے کی عمر اتنی ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھ سکے؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ہے بھی نہیں. شاید ایک نوعمر شہزادے کے لیے کنیزوں میں سے ایک لڑکی منتخب کی گئی ہے تاکہ وہ شہزادے کے لیے تفریح تفاہ کا سامان بن سکے. اس جگہ کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں مسٹر شاہ. آپ کو حیران ہونے کی آزادی ہے لیکن زیادہ کریت کر سوال پوچھیں گے تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. میں نے کافی دنیا دیکھی ہے لیکن جیسے بچے میں یہاں دیکھ رہا ہوں میں نے کہیں اور نہیں دیکھے. خاص طور سے ماسٹر اسقی تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے بزرگ بڑی محنت سے اسے ایک برا انسان بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ اس کے لیے بدترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے مسٹر شاہ. آپ کو شاید یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ کنگ نے ماسٹر اسقی کی والدہ یعنی ماریا سے شادی نہیں کی تھی. وہ بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ اسقی بغیر شادی کے پیدا ہونے والا بچہ ہے. کنگ کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ گناہ کی زندگی گزارنا انسان کے اختیار میں ہے اور وہ اس کا حق بھی ہے. ان کے نزدیک کوئی بھی انسان نیک نہیں ہوتا اور نہ گناہ گار ہوتا ہے. بس ہر انسان کا اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے. انہوں نے اسقی کو نومری میں ہی ہر طرح کی چھوٹ دے دی ہے. کیا تم اپنے انکل کے خیالات سے اتفاق کرتی ہو؟ کچھ باتوں سے اتفاق کرتی ہوں اور کچھ سے نہیں. مجموعی طور پر وہ مجھے پسند ہے. کیا یہ بردہ فروشی بھی تمہیں پسند ہے؟ ہمارے نزدیک یہ بردہ فروشی نہیں، اسے ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کے معاشی اصول کے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ جو ایک جگہ بیکار اور مصیبت زدہ ہیں انہیں اس جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے اور دوسروں کے لیے بے حد کارآمد ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں. میں نے باغیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. یہ بچی جسے یہاں کا نوعمر رئیس زیادہ گھوڑے پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی کو کہاں تک بدلا ہوا پاتی ہے؟ تم نے ایک پھول کو شاخ سے نوچا ہے. اس بچی کو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے چھین کر یہاں تک پہنچایا. کیا کیا قیامتیں نہیں ٹوٹی ہوں گی جدا ہونے والوں کے دلوں پر. اب یہ بچی نہ جانے حوث اور گناہ کے کیسے خارزاروں سے گزرے گی. آپ صرف ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ تھائی لڑکی اب تک تھائی لینڈ کے کسی گاؤں میں فاقوں کا شکار ہو کر مر چکی ہوتی یا پھر عصمت فروشی کے کسی اڈے پر دو بھات میں بک رہی ہوتی. اب یہاں اسے سنوارا جائے گا، نکھارا جائے گا. اکنامکس کی زبان میں اسے مارکیٹ ویلیو اور سودے بازی کی قوت کو بہتر بنایا جائے گا. پھر یہ یورپ اور امریکہ یا مڈل ایسٹ میں پہنچے گی، ایک پرآثار زندگی میں داخل ہوگی اور کیا پتہ اس کے لیے خوشحال مستقبل کے دروازے کھل جائیں. شاید ویرا کچھ اور بھی کہتی مگر تھائی لڑکی کی چیخوں نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا. جوم نے اسے زبردستی گھوڑے پر سوار کر دیا تھا. اب گھوڑا ذرا مسلا تو نوعمر لڑکی کی چیخیں نکل گئیں. اس کا رنگ بالکل سفید نظر آنے لگا. جوم نے گھوڑے کی گردن تھپتھپا کر اسے پرسکون کیا، پھر خود بھی کود کر گھوڑے پر لڑکی کے عقب میں سوار ہو گیا. اسقی بڑے خوشگوار موڈ میں تھا. وہ ایک جدید ویڈیو کیمرے کے ذریعے ان دونوں کی فلم بندی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ چوئنگم بھی جما رہا تھا. کسی وقت وہ کسی بات پر ہنسی سے لوٹ پوٹ بھی ہو جاتا تھا.
جوم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور باغیچے کے اندر ہی اسے تھوڑا سا چلایا۔ اسقی گھوڑے کے آگے آگے الٹے قدموں چلتا رہا اور فلم بناتا رہا۔ پھر اسقی کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا۔ وہ ویڈیو کیمرہ گھاس پر رکھ کر دوڑتا ہوا پول کی طرف آیا۔ یہاں ایک مور پنکھ کے نیچے چھوٹا سا پنجرا رکھا تھا، اس میں ایک چھپکلا موجود تھا۔ اسقی چھپکلا نکال کر لے گیا اور جوم کو تھما دیا۔ جوم نے یہ چھپکلا تھائی لڑکی کو پکڑانا چاہا۔ اس بار وہ بالکل روحان سی ہو گئی۔ ہم سے وہ دور تھی، ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر لڑکی کے ہاتھوں کے اشاروں اور جسم کی حرکات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد خوفزدہ ہے اور چھپکلے کو چھونا تک نہیں چاہتی۔ وہ یقیناً جوم کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ چھپکلا اس سے دور لے جائے۔ لڑکی کا گریز دیکھ کر جوم کو تاؤ آ رہا تھا۔ اس نے زبردستی چھپکلا کمسن لڑکی کی گود میں گھسیڑنا چاہا۔ وہ خوفزدگی کے عالم میں گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ اس کی پیشانی پر چوٹ آئی۔ جوم عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور اسے پیٹنے لگا۔ اسقی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور مسلسل فلم بندی کر رہا تھا۔ لڑکی ادھموئی ہو گئی تو جوم گھاس پر رینگتا ہوا چھپکلا پھر پکڑ لایا۔ شاید وہ اسے دوبارہ لڑکی کے ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا۔ تاہم اسی دوران میں کھچڑی بالوں والا ایک سفید فام شخص وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جوم کو کچھ سمجھایا اور لڑکی کو، جس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا، مرہم پٹی کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سارا واقعہ 1.5-2 منٹ میں رونما ہوا۔ میں اور ویرا سوئمنگ پول کے کنارے سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بہت خوب بھائی، واقعی ان بچوں اور بڑوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے اور اس دور دراز خطے میں پہنچا کر تم نے ان لوگوں کی زندگی پر بڑا احسان کیا ہے۔ ویل ڈن مس ویرا اینڈ یور انکل، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ صرف کسی ایک واقعے کی وجہ سے یہاں کی مجموعی صورتحال کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ آئیے میں آپ کو یہاں کے کچھ اچھے مناظر بھی دکھاؤں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں بے ہنر اور معمولی لوگوں کو کس طرح گرا قدر اور کارآمد بنایا جاتا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا اور غالباً کسی ایسے کمرے کی طرف لے چلی جہاں ویڈیو اسکرینیں وغیرہ موجود تھیں، مگر ابھی ہم 10-15 قدم ہی گئے تھے کہ ایک مسلح سفید فام گارڈ نے ہمیں روک لیا۔ ایکسکیوز می لیڈی، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتی، اوپر سے حکم ہے۔ کوئی بات نہیں، ویرا نے خوش خلقی سے کہا اور میرے ساتھ واپس کسینو کی طرف آ گئی۔ کیا بات ہے، ادھر راستہ کیوں بند کیا گیا ہے؟ شاید کوئی انتظامی مسئلہ ہوگا، ویرا نے بظاہر بے پرواہی سے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ آج کلب اور کلب سے باہر بھی حفاظتی انتظامات معمول سے کچھ زیادہ ہیں۔ کئی ایسی جگہوں پر بھی مسلح گارڈ نظر آ رہے تھے جہاں اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس سے پہلے کنگ نے مجھے بتایا تھا کہ میجک اور روحانیت کے متعلق کوئی شو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شو کے ملتوی ہونے کی وجہ کنگ نے بھی نہیں بتائی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے حالات میں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ چند روز پہلے کنگ کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں کے انتظامی معاملوں سے مطمئن نہیں، خاص طور سے وہ نگرانی کا نظام مکمل طور پر فول پروف چاہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اسی سلسلے میں کچھ رد و بدل کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ٹینشن پائی جاتی ہے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ کلب کے طول و عرض میں روشنی اور رنگ اور خوشبو کا بسیرا تھا۔ دوسری جگہوں کی طرح بار میں بھی خوب رونق تھی اور ہر طرف سرخ جیکٹس نظر آ رہی تھیں۔ ماریا ٹرسٹ کے معززین یہاں داد عیش دے رہے تھے۔ کلب کے عالیشان ریسٹورانٹ میں کھانوں اور الکوہل کی ملی جلی خوشبو تھی۔ یہاں اسٹیج پر میڈونا ٹائپ گلوکارہ عجیب و غریب لباس میں گانا گا رہی تھی۔ اس انگلش گانے کے بول کچھ یوں تھے: ہم سب محبوب ہیں، ہم سب عاشق ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ گانے کے آخری الفاظ پر مجھے شدید اعتراضات تھے۔ کم از کم اس ظلمت قدے میں تو یہ الفاظ بالکل بے معنی تھے۔ سفید فام گلوکارہ کہہ رہی تھی ہم سب انسان ہیں، مگر میں جانتا تھا یہاں بہت سے لوگ انسان نہیں ہیں۔ وہ ننگ دھڑنگ لوگ انسان کہاں تھے جنہیں کیبوکوں کی مدد سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہانکا جاتا تھا؟ وہ ملزم انسان کہاں تھے جنہیں بھول بھلائیوں میں بھگا بھگا کر مار دیا جاتا تھا؟ وہ بے گناہ افراد بھی انسان نہیں تھے جنہیں ماسٹر اسقی صرف اپنی نئی رائفل ٹیسٹ کرنے کے لیے گولیوں سے بھون دیتا تھا؟ اور وہ 13-14 سالہ تھائی بچی بھی انسان نہیں تھی جو گرل فرینڈ کے طور پر ایک مقامی شہزادے کے ساتھ تھی۔ اچانک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ ریسٹورانٹ کی ایک میز پر مجھے مائیکل اور شائستہ نظر آئے۔ ان کے سامنے کھانے کے برتن تھے۔ مائیکل بڑی رغبت سے کھا رہا تھا اور ساتھ چپڑ چپڑ باتیں بھی کر رہا تھا۔ شائستہ بڑی آہستگی سے کھا رہی تھی اور ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شائستہ بھی بے بسی کی ان بے شمار تصاویر میں سے ایک ہے جو اس ٹرسٹ کی سنگلاغ دیواروں پر جا بجا آویزاں ہیں۔ وہ مرنا چاہتی تھی لیکن مائیکل اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے رویے میں تھوڑی بہت لچک پیدا کر لی تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ یہ لچک عارضی ہے اور حکمت عملی کے تحت اختیار کی گئی ہے۔ میں مائیکل کا سامنا کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اور ویرا ان ہال نما کمروں کی طرف چلے گئے جہاں مختلف گیمز وغیرہ ہو رہے تھے۔
پورا کیمپس ایئر کنڈیشن تھا اور کہیں بھی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اس زیر زمین دنیا سے باہر افریقہ کی ایک ہفت زدہ رات اپنے تمام تر تکلیف دہ لوازمات کے ساتھ موجود تھی۔ ہم ان جنت نظیر در و دیوار میں پھرتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ویرا واضح طور پر صفدر میں دلچسپی لے رہی تھی اور مجھ سے اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مجھے یہ معاملہ دلچسپ محسوس ہوا اور میں نے بھی بڑھا چڑھا کر صفدر کی تعریفیں شروع کر دی۔ ہم نے ایک جگہ سے سافٹ ڈرنکس لیے اور آئس کریم کھائی۔ اس کے بعد ہم واپس بڑے ریسٹورینٹ کی طرف آ گئے۔ یہاں کھلی جگہ پر ایک 8 فٹ ضرب 6 فٹ کی دیو ہیکل ٹی وی اسکرین نظر آ رہی تھی۔ اس اسکرین پر برازیل میں ہونے والا کوئی دھواں دھار فٹ بال میچ دکھایا جا رہا تھا۔ ہم دونوں بھی ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کھیل دیکھنے لگے۔ نیم اریا لباس والی ایک شعلہ بدن سفید فام لڑکی ہمارے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے جھک کر ہم سے اسنیکس وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے انکار کر دیا۔ یہی وقت تھا جب ریسٹورینٹ کی طرف سے شور سنائی دیا۔ میں اور ویرا نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ ایک حیرتناک منظر نظر آیا۔ ایک شخص کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، اس کی سرخی مائل انتڑیاں باہر لٹک رہی تھیں اور وہ دیوانوں کی طرح اپنے عقب میں دیکھتا ہوا ہماری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ ویرا کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ یکا یک عقب سے خود کار رائفل کی فائرنگ سنائی دی۔ بھاگتا ہوا شخص اچھل کر ہم سے 10 گز کی دوری پر گرا اور بے حرکت ہو گیا۔ ریسٹورینٹ کے بڑے بڑے شیشوں میں سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک 7-8 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے کم از کم 4 کے ہاتھ میں آتشی اسلحہ تھا۔ اندر گھستے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ریسٹورینٹ میں موجود جوڑے چیختے چلاتے باہر کی طرف لپکے۔ ان میں سے کئی کو گولیاں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ میں نے بے اختیار مائیکل اور شائستہ کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اسی دوران میں پول کی طرف سے بھی مسلح افراد کی ایک ٹولی برآمد ہو گئی۔ ان میں سے بیشتر انڈین اور سری لنکن تھے۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خوفناک آوازوں میں چلا رہے تھے اور آس پاس نظر آنے والے ہر نیگرو اور سفید فام پر فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے ویرا کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ ویرا کا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا تھا اور وہ ایک بار پھر چلا دی۔ اس کے پاؤں میں اسی شعلہ بدن لڑکی کی لاش پڑی تھی جس نے صرف چند سیکنڈز پہلے ہم سے اسنیکس کے بارے میں پوچھا تھا۔ 2 گولیاں اس کے نازک رخسار پر لگی تھی اور اسے راہی عدم کر گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ او خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویرا کے منہ سے خدا کا لفظ سن کر اس سنگین صورتحال میں مجھے تعجب کا احساس ہوا۔ اب 2 طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ حملہ آوروں کی جو ٹولی ریسٹورینٹ میں گھسی تھی وہ بہت زیادہ مشتعل تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ اندھا دھند فائرنگ کر کے انہوں نے پلک جھپکتے میں ریسٹورینٹ کے دیو ہیکل شیشوں کو چکنا چور کر دیا اور ہر آرائشی شے کا جنازہ نکال دیا۔ خود کا رائفل کا ایک برسٹ وسیع اور اس ٹی وی کے اسکرین پر لگا۔ اس میں سے شعلے نکلے اور پچھلے حصے نے آگ پکڑ لی۔ یوں لگتا تھا کہ غلاموں کا کوئی سرکش گروہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہے اور تخت یا تختہ کے مصداق اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ملیا میٹ کر رہا ہے۔ یہ فائرنگ یقیناً گارڈز کی طرف سے شروع ہوئی تھی۔ تڑتڑاہٹ کی بھیانک آوازوں اور لوگوں کی چیخوں پکار نے اس عشرت کدے کو 1-2 منٹ کے اندر ہی جہنم کدہ بنا دیا۔ اچانک ویرا کی چیخ سنائی دی، اسقی! میں نے ویرا کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ میری نظر اسقی پر پڑی۔ وہ باغیچے کی طرف سے نکلا تھا اور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً وہ گارڈز کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر 30-40 میٹر کا یہ فاصلہ بہت کٹھن تھا۔ ایک انڈین سکھ اسقی کے تعاقب میں تھا۔ دونوں تیز رفتاری سے آگے پیچھے بھاگتے میرے سامنے سے گزرے۔ انڈین نے بھاگتے بھاگتے رائفل کا دستہ بڑے زور سے اسقی کے سر میں مارا۔ وہ فٹ بال کی طرح اچھل کر دور جا گرا۔ سکھ سردار پھر اس پر جھپٹا، مگر اس سے پہلے ہی سردار کے پہلو میں گولیاں لگیں اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پول میں جا گرا۔ اسقی کے سر میں یقیناً بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ وہ جہاں کا تہاں بے حرکت پڑا تھا اور گولیاں اس کے اوپر سے سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ ویرا رونے لگی، اسے گولی لگ جائے گی، خدا کے لیے اسے بچائیں۔ اس اندھا دھند فائرنگ میں اوٹ سے نکلنا موت کو دعوت دینا تھا۔ پھر میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ باغی گروپ کا پلہ بھاری ہو رہا ہے۔ انہوں نے 4-5 گارڈز کو بھون کر رکھ دیا تھا اور باقی کلب کے مین گیٹ کے باہر پسپا ہو گئے تھے۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے نکلا اور جھک کر بھاگتا ہوا اسقی کی طرف گیا۔ وہ اوندھا پڑا تھا اور خون اس کے بالوں میں چمک رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور اس طرح اپنے کولے سے لگا لیا کہ اس کے پاؤں فرش پر ہی گھسٹ رہے تھے۔ جو سکھ سردار گولی کھا کر تالاب میں گرا تھا اس کی رائفل کنارے پر ہی پڑی تھی۔ میں نے وہ رائفل اٹھائی اور اسقی سمیت قریبی کمرے میں گھس گیا۔ اس دوران میں کئی گولیاں میرے آس پاس سے سنسناتی ہوئی گزری تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر اسقی نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے فرش پر ہی لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔
اس اندھا دھند فائرنگ میں سیدھا کھڑا ہونا یقیناً شدید خطرے کا باعث تھا۔ وہی ہوا جس کا پہلے سے اندازہ تھا۔ باغی گروپ نے گارڈز کو کلب میں پسپا کر دیا۔ باغیوں کی کئی مزید ٹولیاں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ ان میں زیادہ تر انڈین تھے، سری لنکن اور تھائی بھی نظر آ رہے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا 2-3 پاکستانی بھی تھے۔ ان میں سے 1/3 افراد کے پاس آتشی اسلحہ تھا، باقی چاقوؤں، آہنی ڈنڈوں اور زنجیروں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے جوش سے دہک رہے تھے اور آنکھوں میں بغاوت کے شعلے تھے۔ وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے اور اپنی آزادی کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پامال کر دینا چاہتے تھے۔ وہی فطری خواہش جو روز اول سے قدرت نے انسان کے ذہن میں نصب کر رکھی ہے، وہی دیوانہ جذبہ جو کسی زنجیر، ہتھ کڑی، دیوار کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ عسکری یہاں محفوظ نہیں ہے۔ باغی ٹولہ کسی بھی وقت اس کمرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کمرہ دراصل سوئمنگ پول کا کاسٹیوم روم تھا۔ یہاں کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ لباس بدلنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کیبن تھے۔ میں عسکری کو ایک ایسے ہی کیبن میں لے گیا۔ میں نے اسے سمجھا کہ فی الوقت اسے چھپ جانا چاہیے، ورنہ اس کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیبن کے اوپر واقع چوکور خانے میں نے اسے گھسیڑ دیا اور ہدایت کی کہ جب تک میں نہ کہوں وہ یہاں چپ چاپ لپکا رہے۔ چوکور خانے کا دروازہ میں نے باہر سے مقفل کر دیا۔ جو ہی میں کمرے میں واپس پہنچا، 4-5 افراد دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ایک اتر پردیشی رائفل سے مسلح تھا۔ کون ہو تم؟ ایک شخص نے اردو میں مجھ سے پوچھا۔ تمہیں میں سے ہوں، پکڑ کر لایا گیا ہوں۔ رائفل کہاں سے لی ہے؟ ابھی باہر پڑی ہوئی ملی ہے۔ میں نے رائفل اس شخص کی طرف بڑھا دی۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر ہونٹ چبا کر بولا، ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ کوئی بھی گورا یا نیگرو حملہ کرے تو بے دریغ بھون ڈالو۔ ایک دوسرا شخص بولا، گھبرانے کی بات نہیں ہے جگر، آس پاس میں اپنا قبضہ ہو گیا ہے، 1-8 گھنٹے میں سارا گند خانہ صاف کر دیں گے۔ اس کے منہ سے یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں کے لیے گالیوں کی بوچھار نکل گئی۔ ریسٹورنٹ کی بالائی منزل سے بہت شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر ایک گونجدار نعرے کی آواز آئی۔ یقیناً بہت سے لوگوں نے مل کر ایک دروازے کو دھکا دے دیا تھا اور اسے توڑ کر اندر گھس گئے تھے۔ دروازہ ٹوٹنے کے چند ہی سیکنڈ بعد سریلی نسوانی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ وہ لڑکیاں تھیں جو حرام کاری کے لیے مخصوص کمروں میں رکھی گئی تھیں۔ یہ کمرے دوسری منزل پر واقع تھے۔ ویرا نے مجھے اور صفدر کو ان کمروں کے بارے میں بڑی بے باکی سے بتایا تھا۔ جو ہی چیخوں کی آوازیں آئیں، کمرے میں گھس کر آنے والے افراد باہر چلے گئے۔ میں ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ رائفل بدستور میرے پاس تھی۔ پول کے آس پاس اور ریسٹورنٹ کے سامنے کم از کم 5 لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ایک سکھ فائرنگ کا شکار ہو کر میرے سامنے تالاب میں گرا تھا۔ ایک گھوڑا بتکا سا باغیچے میں پھر رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں کارتوس کے چھرے لگے تھے اور خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ یہ وہی چتکبرا گھوڑا تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے جوم نے تھائی لڑکی کو سوار کیا تھا۔ اب سواری کا پتہ تھا اور نہ ہی سوار کرنے والے کا۔ باغی قیدیوں کی ٹولیاں ہر طرف دندناتی پھر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک گورے کے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے۔ اسے بالکل ننگا کر کے آہنی ڈنڈوں اور جوتوں سے مار رہے تھے۔ وہ ادھموا ہو گیا تو اسے کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے کسینوں کی جانب لے گئے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا قطعی غیر متوقع اور ناقابل گمان تھا۔ بادی النظر میں یہی لگتا تھا کہ بردوں کی ایک جمعیت نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغاوت کی ہے اور انتظامیہ کو روند کر رکھ دیا ہے۔ ارد گرد ان کا مکمل کنٹرول نظر آ رہا تھا اور انہوں نے ابھی دعویٰ کیا تھا کہ کلب سے باہر بھی انہوں نے بردہ فروشوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ میری دلی تمنا تھی کہ ایسا ہی ہوا ہو، کوئی انہونی ہو گئی ہو اور ماریا ٹرسٹ کی انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہو۔ تاہم حقائق سے نگاہ چرانا بھی دانش مندی نہیں تھی، اور یہ ٹھوس حقیقت تھی کہ یہاں کی انتظامیہ غیر معمولی طور پر طاقتور اور جدید ترین سہولتوں سے لیس تھی۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ وہ کسی باغی گروپ کے سامنے اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دے گی۔ خدشہ تھا کہ بہت جلد طاقت کے ساتھ وہ حرکت میں آئے گی اور یہاں خاصا خون خرابہ ہوگا۔ میرے لیے یہ لمحے بڑے تذبذب کے تھے۔ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ٹرسٹ میں ہونے والی یہ بغاوت کس پیمانے پر ہوئی ہے اور اس کی شدت کیا ہے۔ کلب کی حدود کے اندر اب فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، مگر باہر سے مسلسل ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی اکا دکا فائر ہو جاتا، کبھی ایک دم برسٹ چل جاتا۔ کچھ دیر بعد 7-8 افراد دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ان میں چھوٹی داڑھی والا ایک ہندوستانی نوجوان سب سے آگے تھا۔ اس کے ماتھے کا سیاہی کا نشان، ہلکا سا نشان گواہی دے رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، وہ حرامی لڑکا کہاں ہے؟ کون سا لڑکا؟ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے خود تمہیں اس لڑکے کے ساتھ اس کمرے کی طرف آتے دیکھا ہے۔ کہاں ہے وہ لڑکا؟
میں سمجھ گیا کہ نوجوان کا اشارہ عسقی کی طرف ہے۔ نوجوان اور اس کے دیگر ساتھی بے حد مشتعل نظر آتے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ عسقی کو دیکھتے ہی جان سے مار ڈالیں گے۔ عسقی کے بارے میں میرے تجربات اور خیالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن کچھ بھی تھا۔ وہ ایک بچہ تھا، میں نے اسے بچانے کا تہیہ کیا تھا۔ تم شاید ماسٹر عسقی کی بات کر رہے ہو، جس کے سر پر رائفل کا بٹ لگا تھا۔ ہمیں اس حرامی کا نام نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ بدماش ہے اور قابل قتل ہے۔ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ میں کہاں چھپاؤں گا، وہ میرے ساتھ کمرے میں پہنچا ہی نہیں۔ اسے ہوش آ گیا تھا، دروازے پر ہی وہ مجھ سے دامن چھڑا کر بھاگ گیا تھا مین گیٹ کی طرف۔ تم بکواس کرتے ہو، تم نے اس لڑکے کو پناہ دی ہے، تم ان بردہ فروشوں کے ساتھی ہو۔ مسلم نوجوان نے ایک دم میرا گریبان تھام لیا۔ ایک دوسرے شخص نے تیزی سے میری کلائی تھام کر جھٹکا دیا۔ اس نے میری کلائی اپنے ساتھیوں کے سامنے کی اور وہ معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگے۔ یکا یک میری سمجھ میں بات آ گئی۔ اس ٹرسٹ میں موجود ہر پردے کی کلائی میں ایک رنگ موجود تھا۔ اس رنگ پر اس کا شناختی نمبر اور دیگر قوائف درج ہوتے تھے۔ میری کلائی میں رنگ نہیں تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو، ایک سکھ چیخا۔ اس نے باقاعدہ میری رائفل پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن اسی دوران میں اتر پردیشی قیدی آگے آیا۔ وہ اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں کو سمجھانے لگا کہ میں جو کوئی بھی ہوں، بہرحال ان کا ہمدرد ہوں۔ یہ اتر پردیشی اسی گروپ میں شامل تھا جو ہرکولس پر یہاں پہنچا تھا۔ وہ نیچی ذات کا شخص تھا، اس کی بات پر کسی نے کیا دھیان دینا تھا؟ ویسے بھی اس کی زبان سمجھنی کافی مشکل تھی۔ داڑھی والے نوجوان نے چلا کر ساتھیوں سے کہا کہ وہ ساری جگہ کی تلاشی لیں۔ باغی گروپ کے ارکان کمرے میں اور ان چھوٹے چھوٹے کیبنوں میں دندنانے لگے جو کپڑے بدلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رائفل ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر عسقی کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو میں بھرپور مزاحمت کروں گا۔ یہ ایک اصولی فیصلہ تھا اور مجھے اس بارے میں کسی قسم کا تذبذب نہیں تھا۔ باغی افراد کا جو گروپ اب اندر گھسا تھا ان میں سے صرف 2 افراد کے پاس اسلحہ تھا، ایک رائفل اور ایک ریوالور۔ میں ان کی قرار واقعی مزاحمت کر سکتا تھا، تاہم اس کی نوبت نہیں آئی۔ اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ کلب کا مین گیٹ ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ کی جانب 2 زوردار دھماکے سنائی دیے۔ یہ ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے تھے۔ چاروں طرف دھواں اور بارود کی بو پھیل گئی۔ ایک دم بہت سے مسلح گارڈز دھاوا بول کر اندر گھس آئے۔ ان کے سروں پر سیفٹی ہیلمٹ تھے۔ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ وہ سب کے سب خود کار رائفلوں سے مسلح تھے۔ غیر معمولی پھرتی سے انہوں نے کلب کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے لیا۔ انہیں دیکھ کر باغی گروپ کے ارکان نے بھی بھاگ بھاگ کر پوزیشنیں سنبھال لی۔ وہ 7-8 افراد جو میرے آس پاس موجود تھے افراتفری کے عالم میں باہر نکل گئے۔ داڑھی والے نوجوان کی ہدایت پر انہوں نے طے شدہ ٹی وی سیٹ اور سوئمنگ پول کی ایک دیوار کے عقب میں پوزیشن لے لی۔ ان سب کا رخ کلب کے مین گیٹ اور ریسٹورنٹ کی طرف تھا۔ میرے دل میں باغی گروپ کے لیے ہمدردی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا انجام ٹھیک نہیں ہونے والا۔ انہوں نے جوش میں آ کر ایک ایسا کام کر ڈالا تھا جو ان کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر تھا، اور اب وہ سب کے سب شدید خطرے میں تھے۔ قرب و جوار میں پہلے ہی 5-6 لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اب ان لاشوں میں خاطر خواہ اضافہ ہونے والا تھا۔ لوڈڈ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں کمرے کی دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور کھڑکی سے باہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ایک بغیر کسی وارننگ یا اعلان کے گارڈز نے باغی گروپ پر ہلہ بول دیا۔ شدید 2 دفعہ فائرنگ سے در و دیوار لرز اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آنسو گیس کی نہایت تیز بو محسوس ہوئی۔ میرے گلے میں پھندا سا لگ گیا اور کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ آنکھوں میں جیسے لال مرچیں ڈال دی گئی تھیں۔ مجھے عسقی کا خیال آیا۔ وہ چوبی خانے میں بند تھا اور دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ مختصر جگہ میں اس کا دم گھٹ سکتا تھا۔ میں دوڑ کر گیا اور دروازہ کھول کر عسقی کو باہر نکال لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ میں نے اپنا رومال گیلا کر کے اس کے منہ پر لپیٹا اور اسے فرش پر لٹا دیا۔ آنسو گیس کا اثر بڑھتا جا رہا تھا اور کھڑکی سے باہر کا منظر لرزہ خیز تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کم از کم 4 افراد کو گولیاں لگیں اور میں نے انہیں فرش پر گرتے دیکھا۔ کسی ہارر فلم کا سین لگتا تھا۔ ریسٹورنٹ کی طرف دستی بموں کے 2 مزید دھماکے سنائی دیے۔ یہ نہایت زور آور دھماکے تھے۔ کسی عورت کا دھواں دیتا ہوا سینڈل اڑتا ہوا آیا اور کھڑکی سے چند فٹ کی دوری پر گرا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ سینڈل والی کا کیا حال ہوا۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ تباہ ہونے والے دیوہیکل ٹی وی سیٹ کے قریب ایک پاکستانی لڑکے کے پیٹ میں رائفل کا برسٹ لگا۔ وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کی طرف آیا۔ اس کا رنگ پلک جھپکتے میں ہلدی ہو گیا تھا۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ! وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیخا۔ خون اس کی انگلیوں کے اندر سے دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ پھر وہ فرش پر گرا اور جانکنی کے عالم میں تڑپنے لگا۔ میرے ہاتھ رائفل کے دستے پر بے قراری سے حرکت کر رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ سب اندیشے بالائے طاق رکھ کر باہر نکلوں اور مزاحمت کرنے والوں میں شامل ہو کر ظلم کے پہرے داروں سے بھڑ جاؤں۔
مگر یہ دل کی آواز تھی، دماغ کی آواز مختلف تھی۔ ذہن کا مطالبہ تھا کہ دل پر جبر کر کے سب کچھ جھیل لیا جائے، کسی غیر معمولی موقع کے لیے ایک معمولی موقع کو ضائع کر دیا جائے۔ باغی گروپ کے بے پناہ جوش و خروش کے باوجود یہ ایک معمولی موقع ہی تھا۔ قریباً 3-4 منٹ تک دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہوئی، پھر باغی گروپ کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا۔ وہ بس اکا دکا فائر کرنے لگے۔ بلٹ پروف جیکٹس والے گارڈز دو اطراف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس آخری حملے میں کم و بیش 10 افراد کو ہلاک اور 30 کو پکڑ لیا گیا۔ پکڑے جانے والوں میں سے کئی افراد ابھی تک جوش میں تھے۔ وہ اپنے عبرتناک انجام سے باخبر ہونے کے باوجود زوردار نعرے لگا رہے تھے اور گارڈز کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا مسلم نوجوان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی اور آنسو گیس کی شدت سے اس کی آنکھیں تربتر ہو رہی تھیں۔ تمام قیدیوں کو مار مار کر فرش پر اوندھا لٹا دیا گیا اور مختلف چیزوں سے ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ قرب و جوار میں باغی بردوں کی کم و بیش 15 لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں ٹانگوں اور بازوؤں سے گھسیٹ گھسیٹ کر ایک جگہ جمع کیا گیا اور ان میں سے ہر ایک کا اسلحہ ان کی لاش پر رکھ دیا گیا۔ اسی اثنا میں عسقی کا چچا پین بھی مجھے وہاں نظر آیا۔ اس کی اکلوتی آنکھ تیزی سے چاروں طرف گردش کر رہی تھی اور وہ گارڈز کو چیخ چیخ کر احکامات دے رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گارڈز کو عسقی کی تلاش کے سلسلے میں کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عسقی سے کچھ کہتا، وہ خود ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ عسقی کو صحیح سلامت دیکھ کر پین اور گارڈز کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ گارڈز نے نوعمر ولی عہد کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور مرہم پٹی کے لیے باہر لے گئے۔ میں بھی اپنے پناہ گاہ سے باہر نکل آیا۔ گارڈز نے رائفل مجھ سے لے لی۔ پین نے میری خیر خیریت دریافت کی۔ عسقی کے حوالے سے نہ اس نے کچھ پوچھا نہ ہی میں نے کچھ بتایا۔ یہ لوگ بے خبر تھے کہ عسقی کی حفاظت کے لیے میں نے کتنا شدید خطرہ مول لے لیا تھا۔ میں نے پین سے پوچھا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ کون لوگ تھے یہ؟ بس یوں سمجھو کہ بے وقوف مہمجوؤں کا ایک گروہ تھا، ایک غدار شخص کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ کنگ تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کچھ اہم افراد مارے گئے ہیں۔ ان میں ہرکولس کا کپتان جم بھی شامل ہے۔ جم کا نام سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ فربا اندام شرابی مائیکل کے رازدار ساتھیوں میں سے تھا۔ ابھی کل میں نے اسے کیمپس کے اندرونی حصے کی طرف آتے ہوئے ایک راہداری میں دیکھا تھا۔ اب میں اس کے مرنے کی خبر سن رہا تھا۔ ابھی میں اور پین باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک اسٹریچر ہمارے سامنے سے گزرا۔ اسٹریچر پر ایک فربا اندام جسم تھا اور چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹریچر قریب پہنچا تو پین نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اندیشے کے مطابق یہ کپتان جم ہی تھا۔ اس کا بالائی جسم اریا تھا اور چہرے پر لپسٹک کے داغ نظر آ رہے تھے۔ یہ علامتیں مرنے والے کے آخری لمحات کی کہانی سنا رہی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، جم حملے کے وقت کلب کے شاندار ریسٹورنٹ کی بالائی منزل پر پایا گیا تھا۔ وہاں عیاشی کی غرض سے جو کمرے اور سویٹس بنائے گئے تھے وہ ان میں سے ایک میں موجود تھا۔ حملہ آور دروازے توڑ کر اندر جا گھسے اور جم کے پیٹ میں چاقو کے 7-8 زخم آئے۔ وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ 30 برس تک سمندر کی لہروں سے لڑنے والا ایک پرسکون رات کی آغوش میں جان ہار گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مائیکل اور ہیڈ انچارج ڈوجون بھی موقع پر پہنچ گئے۔ مائیکل کا پسٹل اس کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے حبشی گارڈز کو چیخ چیخ کر ہدایات دی اور ان سے کہا کہ وہ کونے خدروں کی اچھی طرح تلاشی لیں۔ اسے اندیشہ تھا کہ کوئی بچا کھوچا حملہ آور ابھی تک یہاں موجود نہ ہو۔ پین کے پوچھنے پر مائیکل نے بتایا کہ کوریڈور نمبر 3 کی پہلی اور دوسری لین میں بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ قریباً 15 حملہ آور تھے جنہوں نے اسلحے کے اسٹور کو لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ گارڈز نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جھڑپ میں 3 گارڈ سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مائیکل نے بتایا کہ صورتحال اب مکمل قابو میں ہے اور چند افراد جو یہاں وہاں چھپ گئے ہیں انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ مائیکل اور پین کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مجھے پتا چلا کہ 4-5 افراد کی ایک ٹولی نے کیمپس کے نکاسی کے راستے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش جزوی طور پر کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر پھر گارڈز کو مزید کمک پہنچ گئی اور لفٹوں کے قریب ہونے والی جھڑپ میں 2 افراد کو ہلاک اور 2 زخمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان اطلاعات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اتفاقیہ ہنگامہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پین نے اشارہ دیا تھا کہ اپنے لوگوں میں ہی کسی نے غداری بھی کی ہے۔ اب معلوم نہیں تھا کہ یہ غدار کون ہے اور اس کی غداری کی نوعیت کیا ہے۔ کلب کی حدود میں گارڈز کی زبردست سرگرمی دکھائی دے رہی تھی، تاہم جب ہم کلب کی حدود سے باہر نکلے تو وہاں بھی ہر طرف نیلی وردیاں نظر آئیں۔ تنے ہوئے چہروں والے گارڈز ہر گوشے اور ہر موڑ پر چوکس کھڑے تھے۔ خاص طور سے کنگ کی قیامگاہ کی طرف جانے والے راستے پر زبردست نگرانی تھی۔ یہاں مجھے بہت سے چکنا چور شیشے دکھائی دیے اور دروازوں پر گولیوں کے نشانات بھی نظر آئے۔ کئی گارڈز رکوع کے بل جھکے ہوئے تھے اور گولیوں کے خول جمع کر رہے تھے۔ ایک جگہ فرش پر خون سے سرخ ہو رہا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ کسی زخمی یا ہلاک شدہ کو فرش پر گھسیٹا گیا ہے۔
ہر چہرہ خوف و ہراس کی تصویر بنا نظر آ رہا تھا۔ اسقی کی خبر گیری کے لیے مائیکل اسپتال کی طرف چلا گیا۔ میں اور پین بھی اس کے عقب میں تھے۔ اسپتال پہنچ کر پتا چلا کہ لٹل ماسٹر کو مرہم پٹی کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے اور اب وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ مائیکل نے مجھے واپس ہاسٹل پہنچنے کی ہدایت کی اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ یہاں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں۔ اس کے بعد مائیکل اور پین انتظامی امور کی نگرانی کے لیے کلب کی طرف چلے گئے۔ میں لفٹس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ذیلی راہداری سے گزرتے ہوئے مجھے زبردست چیخو پکار سنائی دی۔ کئی افراد بیک زبان دہائی دے رہے تھے۔ ان کی لرزہ خیز آوازیں قرب و جوار میں شدت سے گونج رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کا ماخذ ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھا۔ 2 محافظ مجھے روکنے کے لیے آگے آئے، مگر پھر پہچاننے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ ایک قوس نما راہداری سے گزر کر ایک لاک اپ کے سامنے میں پہنچا۔ یہاں کا منظر دیکھنے کے لیے بہت سے افراد دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں نیلی وردیوں والے پہرے دار بھی تھے اور دیگر افراد بھی۔ لاک اپ میں کم و بیش 30 افراد برہنہ حالت میں الٹے لٹکے تھے۔ 2 درجن جلاد صورت حبشی ان بدنصیب افراد کو کیبوکوں سے ضربے لگا رہے تھے۔ یہ بڑا دل سوز منظر تھا۔ بیت کی منحوس چھڑی انسانی گوشت سے ٹکراتی تھی اور اذیت کی ایسی ہولناک لہر پیدا کرتی تھی کہ مضروب کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ ہر مضروب اپنی اذیت کے گھیرے میں تھا۔ یہ سب وہی افراد تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے کلب کی حدود سے پکڑے گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مار کھانے والوں میں سے کئی افراد بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ان میں 17-18 سال کا لڑکا بھی تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ غالباً اسے کسی قسم کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ایک اور شخص کے منہ سے بے ہوشی کی حالت میں مسلسل رال بہہ رہی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ ان لوگوں کی حالت زار دیکھ کر دل پر عجیب سا بوجھ پڑ گیا تھا۔ ان میں زیادہ تر انڈین تھے، کچھ سری لنکن تامل تھے، چند تھائی اور 2-3 پاکستانی بھی تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مزید 4 افراد کو اذیت کے جال میں جکڑنے کے لیے اس عقوبت خانے میں پہنچا دیا گیا۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور بوجھل قدموں سے لفٹ کی طرف چل دیا۔ قریباً 30 مربع فٹ کے ایک لاک اپ میں 30-35 قیدی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایرانی اور ترک وغیرہ تھے۔ ان میں 5-6 عورتیں بھی تھیں اور 2 بچے۔ یہ سب لوگ گردنیں جھکا کر اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی تھوڑیاں سینے سے جا لگی تھیں۔ ایک مسلح گارڈ لاک اپ کی آہنی سلاخوں کے سامنے زخمی چیتے کی طرح چکرا رہا تھا۔ غالباً اس کے حکم پر قیدیوں نے اس طرح گردنیں جھکا رکھی تھیں۔ اس قسم کا توہین آمیز سلوک عموماً پاکستان اور انڈیا کی جیلوں میں بھی قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ کسی بھی اعلیٰ افسر کی آمد پر انہیں اس طرح سر جھکا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یکایک ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ لفٹوں کی طرف سے گارڈز کسی شخص کو مارتے پیٹتے اندر لا رہے تھے۔ وہ ذرا قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایرانی تھا، اور یہ ایرانی میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس کا نام جعفر رضا تھا۔ ماریا ٹرسٹ میں ہمارے ابتدائی دنوں میں یہ جواں سال شخص میرا اور سبتر کا روم میٹ رہا تھا۔ بعد ازاں جب مائیکل کا خبیث دوست مبارک امین میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا تو جعفر مجھ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوزی سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا کمرہ بدل دے، کیونکہ وہ ایک خطرناک قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ایک خطرناک قاتل سے ڈرنے والا آج خطرناک ترین قاتل کے نرغے میں تھا۔ دراصل وہ بھی اس باغی گروہ میں شامل تھا جس نے کوئی 2 گھنٹہ پہلے کیمپس میں ٹیک اوور کرنے کی خون ریز کوشش کی تھی۔ گارڈز کی جوابی کارروائی کے بعد باغی گروپ کے کچھ افراد تتر بتر ہو کر چھپ گئے تھے۔ اب ان افراد کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور ان کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ میں نے ایرانی جعفر رضا کی صرف ایک جھلک دیکھی اور پھر وہ گارڈز کے نرغے میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد میں اسے شاید ہی دیکھ سکوں گا۔ ایک اور بات میں نے نوٹ کی اور سخت حیران ہوا۔ راہداری میں شدید شور شرابہ برپا ہونے کے باوجود لاک اپ میں بیٹھے افراد نے گردنیں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح ارد گرد سے لاتعلق بیٹھے رہے۔ یہ بے کسی محسوس کر کے دل پر پڑا ہوا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا۔ لفٹوں کے قریب بھی ہنگامے کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہاں مکمل سکوت تھا، لیکن کچھ دیر پہلے جو تہلکہ یہاں مچا تھا اس کی نشانیاں جا بجا نظر آ رہی تھیں۔ فرش پر چکناچور ہونے والے شیشوں کے ٹکڑے تھے اور جگہ جگہ گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ لفٹوں سے کچھ فاصلے پر صاف شفاف دیوار کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن نصب تھا۔ ایسے ہی رنگین ٹیلی ویژن کیمپس کی دیواروں پر درجنوں جگہ نصب کیے گئے تھے۔ یہ ٹیلی ویژن موریٹینیا کی نشریات کے علاوہ کیمپس کے اندر سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگرام بھی دکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ اہم اعلانات بھی نشر کیے جاتے تھے۔ اس وقت بھی ایک اہم اعلان ہی نشر ہو رہا تھا۔ میں نے ٹی وی اسکرین پر کنگ براؤن کو دیکھا۔ وہ اپنے روم نامی کمرے میں ہی موجود تھا۔ چھپکلا اس کی گود میں تھا، تاہم عقب میں نیم اریاں حسیناؤں کے بجائے 2 مسلح گارڈز نظر آ رہے تھے۔ ان گارڈز کے چہرے ساکت تھے اور آنکھیں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ ٹی وی کے سامنے 2.5-3 درجن افراد جمع تھے اور انہماک سے کنگ کی بات سن رہے تھے۔ وہ انگلش میں کہہ رہا تھا، جانثار ساتھیوں، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، حالات مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہیں۔
تمام سرکردہ افراد کو پکڑ لیا گیا ہے اور خدا نے چاہا تو وہ قانون کے مطابق سزا پائیں گے۔ یہ دراصل مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے تھوڑے سے ذاتی مفاد کے لیے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ ہم مکمل تحقیقات کر رہے ہیں اور پس پردہ یا پیش پردہ کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں ان بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا فرض بے مثال طریقے سے ادا کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ میں آخر میں اپنے جانثار ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باغی گروپ کے کچھ افراد اب بھی کیمپس کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہماری فورس تندہی سے ان فسادیوں کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ لوگ بھی سلسلے میں فورس کی مدد کریں، اپنے دفاتر اور رہائش گاہوں کی خود بھی تلاشی لیں تاکہ کوئی ایسا مجرم قانون کی نظر سے چھپا نہ رہ سکے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ کنگ کی شکل ٹی وی اسکرین سے فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ چند لمحے بعد ایک اناؤنسر کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس خوبصورت خاتون اناؤنسر نے پہلے انگلش اور پھر افریقی زبان میں اعلان کیا کہ اب ناظرین ماسٹر عسقری سے ملیں گے، جن کے بارے میں عام لوگوں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ اناؤنسر نے کہا، ہز ہائنس ماسٹر عسقری اس واقعے میں زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، مگر وہ ناظرین کی خواہش پر ان کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد اسکرین پر عسقری کی تصویر ابھری۔ اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک آنکھ بھی کچھ سوجی ہوئی تھی۔ سفید فام کمپیر بڑے ادب سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کمپیر نے عسقری سے چند رسمی باتیں کی، اس کے بعد بڑے احترام سے پوچھا، ماسٹر عسقری، قدرت نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، ہم سب بے حد خوش ہیں۔ آپ کلب کے اندر پیش آنے والے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، کیا آپ اس واقعے کی کچھ تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ عسقری نے شاہانہ انداز میں صوفے سے ٹیک لگائی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بولا، میں اور جو گھڑ سواری کے مشق کر رہے تھے، اتنے میں 20-30 افراد کلب میں زبردستی گھس آئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ میں خود کو بچانے کے لیے مین گیٹ کی طرف دوڑا۔ کسی دوران میں ایک حملہ آور نے میرے سر پر پیچھے سے رائفل کے دستے سے زوردار چوٹ لگائی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر میں خود کو سنبھال کر اٹھا اور دوڑ کر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس وقت چاروں طرف سے زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں کیبن میں چلا گیا اور خود کو کیبن کے بالائی خانے میں چھپا لیا۔ حملہ آور دوبارہ میری تلاش میں ڈریسنگ روم کے اندر آئے، مگر مجھے وہ ڈھونڈ نہیں سکے۔ شاید انہوں نے مجھے دوڑ کر اندر گھستے دیکھ لیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ اتنے میں ڈریسنگ روم سے باہر گارڈز اور حملہ آوروں میں سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ کمرے میں گھس آنے والے لوگ بھی لڑائی میں حصہ لینے باہر چلے گئے۔ بس مجھے موقع مل گیا۔ میں لکڑی کے خانے سے نکل آیا اور لٹک کر فرش پر پہنچ گیا۔ اس وقت آنسو گیس بھی پھیلی ہوئی تھی۔ کمپیر نے جملہ شامل کیا، ہاں، جب میں کیبن سے باہر نکلا تو آنکھوں میں مرچیں لگ گئیں۔ ادھر کرسی پر ایک رومال پڑا ہوا تھا، میں نے فٹافٹ اسے پانی میں بھگویا اور منہ پر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد آپ کتنی دیر تک ڈریسنگ روم میں رہے؟ قریباً 5 منٹ۔ کمرے کے فرش پر ایک گارڈ بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، اسے پانی پلایا اور اس کے ہوش میں آنے کے بعد باہر نکلا۔ عسقری کی ایک اور خصلت سامنے آئی تھی، اور وہ یہ کہ وہ سفید جھوٹ بولتا تھا اور بڑی ڈھٹائی سے بولتا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس میں سچ صرف 4-5% ہی تھا۔ اس نے سارے واقعے میں کہیں میرا ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ مجھے امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ میرے بارے میں ضرور کہے گا۔ وہ میرا تذکرہ بالکل ہی گول کر گیا تھا اور ایسا اتفاقاً نہیں ہوا تھا۔ وہ میری توقع سے زیادہ خراٹ اور کینہ پرور ثابت ہو رہا تھا۔ میں وہاں کھڑا رہا اور اس عجیب و غریب نادر روزگار بچے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیسے ہم عمر بچے بیٹھ کر کہانیاں گھڑتے ہیں، وہ بھی بڑے اعتماد سے ٹی وی اسکرین پر باتیں گھڑ رہا تھا۔ اچانک کوئی میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتا، میرے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی کمر پر ریوالور کی نال کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ میرے عقب میں ابن افلاطون سائیں علی موجود تھا۔ اپنے مخصوص حلیے اور پیوند لگے لباس میں وہ سب سے الگ پہچانا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سچ مچ کا ریوالور تھا اور آنکھوں میں دیوانگی کی چمک تھی۔ چلو میرے آگے لگ کر، ورنہ میں شوقیہ قتل بھی کر سکتا ہوں۔ میرے عقب میں کوئی انٹرنیشنل قاتل بھی ہوتا تو میں اس کی دھمکی کو اتنی سنجیدگی سے نہ لیتا جتنی سنجیدگی سے سائیں کی دھمکی کو لینا پڑا۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جواز کے تحت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سائیں نے مجھے ریوالور کی نال سے ٹہوکا دیا۔ ایک لفظ بھی کہے بغیر میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس زیر زمین کیمپس میں ہرگز و ناقص کی رسائی نہیں تھی۔ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کی اجازت اور سفارش کے بغیر کوئی یہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سائیں کو یہاں لانے والا آرتھر ہوگا۔ بعد ازاں میرا قافیہ درست ثابت ہوا۔ سائیں علی نے ریوالور اپنی گدڑی میں چھپا رکھا تھا۔ گدڑی کے ایک سوراخ سے صرف اس کی نال باہر نکلی ہوئی تھی۔
ارد گرد موجود افراد اور گارڈز میں سے کسی کو شبہ تک نہیں ہوا کہ یہ عجیب و غریب حلیے والا شخص مسلح ہے اور مجھے ہانک کر لے جا رہا ہے۔ اس کمرے میں گھس جاؤ، سائی نے حکم دیا۔ سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کے شیشے میں گولیوں کے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ یہ کمرہ شاید کسی کچن کا حصہ تھا۔ بارود کے ساتھ ساتھ کچے پیاز اور لہسن وغیرہ کی بو بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میرے اندر گھستے ہی سائی بھی اندر گھس آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں نے اس کی تسلی کے لیے ہاتھ اوپر کر دیے۔ اس نے ریوالور کو اپنی بائیں ہتھیلی پر یوں گردش دی جیسے وہ ریوالور نہ ہو اس طرح ہو، اور میرے ہاتھ اوپر اٹھوا کر میری بغلیں صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ 5-10 سیکنڈ تک مجھے گھورنے کے بعد وہ بولا، چلو اب اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ۔ وہ کس لیے؟ سوال کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ چل ٹانگ اوپر اٹھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر ٹانگ اوپر اٹھا دی۔ شاباش، اب دوسری بھی اٹھا۔ میں نے پہلی ٹانگ نیچے رکھی اور پھر دوسری اٹھا دی۔ ایسے نہیں، پہلی بھی اوپر رکھ اور دوسری بھی اٹھا۔ الٹی باتیں مت کرو سائیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کسی نے کیا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دیکھو میں کرتا ہوں۔ سائیں نے اعتراض کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر اپنے پاؤں پر اچھلا اور دونوں ٹانگیں گھٹنوں پر سے موڑ دیں۔ فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھ کر بولا، بتا دونوں پاؤں اٹھائے ہیں یا نہیں؟ تم نے پاؤں نہیں اٹھائے، خود کو اٹھایا ہے۔ خود کو اٹھائے بغیر پاؤں اٹھانا اور بات ہے۔ تم اپنی بک بک بند کر دو یا میں گولی چلاؤں؟ سائی نے ریوالور میری طرف سیدھا کر لیا۔ اچانک ایک سماج شکن دھماکے سے در و دیوار لرز اٹھے۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ کھڑکیوں کے کئی شیشے ٹوٹ کر اندر آ گرے۔ کمرے سے باہر ایک دم چیخو پکار مچ گئی۔ میں بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں اٹھا۔ دھماکے کے ساتھ ہی کمرے میں اور کمرے سے باہر تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں ٹٹولتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ کسی متبادل نظام کے تحت بجلی کی سپلائی بحال ہو گئی تھی اور در و دیوار پھر روشن ہو گئے تھے۔ میں نے لفٹوں کے پاس کوریڈور میں ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ ٹیلی ویژن کے عین سامنے پختہ فرش میں قریباً 8 فٹ قطر کا 2 فٹ گہرا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس گڑھے کے ارد گرد بہت سی لاشیں اور انسانی جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں اور چھت کے سامنے گوشت کے خون آلود لوتھڑے چمٹے نظر آتے تھے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں صرف 2 منٹ پہلے میں موجود تھا اور ٹی وی پر اسقی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سائیں کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی پر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ چاروں طرف سے دھواں تھا اور بارود کی نہایت تیز بو پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ سائیں علی نہ جانے کیا شے تھا۔ اس کی پراسراریت گزرنے والے شب و روز کے ساتھ بڑھتی اور پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ مجھے ریوالور کے زور پر کوریڈور سے کمرے میں لے گیا تھا اور اس کے چند ہی سیکنڈ بعد بم کا زبردست دھماکہ ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اتفاقیہ ہوا تھا؟ اگر اتفاقیہ نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ سائیں علی کو اس دھماکے کا پیشگی علم تھا۔ وہ جنات کی بات کرتا تھا مگر اس کی یہ بات میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لی۔ ہاں، میں اتنا جانتا تھا کہ سائیں ایک روحانی شخص ہے اور اس میں کچھ مافوق الفطرت صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان خون ریز لمحوں میں ایک بار پھر بڑی شدت سے میں سائیں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ دھواں ارد گرد کے سارے کمروں میں بھر گیا تھا۔ خطرے کے الارم ایک بار پھر بڑی شدت سے بج اٹھے تھے۔ چاروں طرف اسٹریچر گردش کر رہے تھے۔ گارڈز شور مچا رہے تھے اور زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر نامعلوم سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ ایک دہشت ہر طرف آسیب کی طرح دندن آ رہی تھی۔ اس دہشت کو کچھ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے آس پاس اس طرح کا کوئی جان لیوا دھماکہ ہوا ہو۔ اگلے دھواں دھار فضا میں سائیں کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد میں نے بہتر سمجھا کہ میں موقع سے ہٹ جاؤں۔ اگلے 3 روز میں نے ہاسٹل میں اپنی قیام گاہ کے اندر گزارے۔ صفدر، زری، غزالہ اور گلسوم بھی میرے ساتھ تھے۔ ڈوجون نے ہمیں ہدایت کر دی تھی کہ ہم 4 دیواری سے باہر قدم نہ نکالیں۔ اندر رہتے ہوئے ہمیں باہر کے حالات کا کچھ علم نہیں ہو رہا تھا۔ ٹی وی موجود تھا لیکن ٹرسٹ کے اندر سے جو پروگرام نشر کیے جاتے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ ہماری رہائش گاہ کے ٹیلی فون بھی خاموش تھے۔ رہائش گاہ سے باہر پہرے داروں کی تعداد دگنا کر دی گئی تھی۔ پہلے دن آدھی رات کے بعد وقفے سے 2 بار فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی اور ایک بار خطرے کے الارم بجائے گئے، تاہم اس کے بعد مکمل خاموشی رہی۔ ہم نے اپنی خدمت پر معمول ملازموں سے سنگل لینے کی کوشش کی مگر بیرونی حالات کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ خاص طور سے زیر زمین کیمپس کے حالات تو ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل تھے۔ دوسرے دن شام کو ٹی وی پر اندرونی نشریات کے چینل سے خبروں کا ایک مختصر بلیٹن نشر کیا گیا۔ اس بلیٹن میں بتایا گیا کہ کچھ فسادی لوگوں کی طرف سے ٹرسٹ میں ہنگامے اور خون ریزی کی جو کوشش کی گئی تھی اسے سختی سے کچل دیا گیا ہے۔
شرپسند عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ٹرسٹ میں مکمل امن اور سکون ہے۔ اگلے روز دوپہر کو ہمارے فون بھی ٹھیک ہو گئے۔ جو سب سے پہلا فون ہمیں آیا وہ ہمیں چونکا دینے والا تھا۔ یہ فون میرے لیے تھا اور ماسٹر اسقی کی طرف سے تھا۔ میری آواز پہچاننے کے بعد اسقی نے بڑے باروب لہجے میں کہا، دیکھو مسٹر لمبے، مجھے بچہ مت سمجھنا، میں بچہ نہیں ہوں۔ میری بات پورے دھیان سے سنو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کس بات کا؟ یہی کہ تم مجھے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گئے تھے اور تم نے مجھے الماری کے خانے میں بند کیا تھا۔ لیکن یہ سچ بولنے سے تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں کسی سے نہیں گھبراتا، لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ بس کہہ دیا۔ تم اس کو غلط نہیں کہو گے، اور اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم اسقی کو جانتے نہیں ہو لمبے۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے بچہ مت سمجھنا۔ مجھے جس پر غصہ آ جائے نا، میں اس سے بہت برا پیش آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، کوئی ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، اس میں میری بے عزتی ہے۔ اوکے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اسقی نے فون بند کر دیا۔ کتنا بھی خبیث سہی، لیکن تھا تو وہ ایک بچہ ہی۔ وہ ایک بے معنی بات کو اہمیت دے رہا تھا اور اس پر اڑ گیا تھا۔ اسی روز شام کو ہیڈ انچارج ڈوجون نے مجھے اطلاع دی کہ کل کیمپس میں تقریب ہے اور وہاں مجھے صفدر سمیت آنا ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، کنگ براؤن نے ٹرسٹ کے چیدہ افراد کو کیمپس میں بلایا تھا۔ یہ ایک طرح سے اطمینان و خوشی کے اظہار کی تقریب تھی کہ ٹرسٹ میں ہونے والی بغاوت کو کامیابی سے کچل دیا گیا ہے اور مجرم کیفر کردار کو پہنچے ہیں۔ ظاہر اس تقریب کو سن کر ہمارے دل پر بھاری بوجھ ہی پڑا تھا۔ ایک طرح سے یہ جبر کی کامرانی کی تقریب تھی۔ بہرحال اگلے روز شام کے وقت میں اور صفدر نیلگوں وردیوں والے 2 گارڈز کے ہمراہ ہاسٹل سے کیمپس کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاسٹل اور زیر زمین کیمپس میں اب حالات معمول پر نظر آ رہے تھے۔ کہیں کسی قسم کی ابتری نہیں تھی۔ ہر شخص اپنے حال میں مگن دکھائی دیتا تھا۔ ہم کیمپس کی صاف شفاف راہداری میں چلتے ہوئے اسپتال کے قریب سے گزرے۔ ویرا کو دیکھ کر میں اور صفدر چونک گئے۔ وہ ایک ویل چیئر پر تھی۔ 2 نرسیں بڑی احتیاط سے اسے کیمپس کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ویرا کی نظر ہم پر پڑی تو وہ چونک سی گئی۔ صفدر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رنگ بکھر گیا۔ اس کے ایک گھٹنے اور ٹخنے پر چوٹ آئی تھی اور وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سر کے پچھلے حصے پر بھی بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ 4 روز پہلے والے ہنگامے ہی کی چوٹیں تھیں۔ بہرحال اب وہ کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ ہم دونوں سے مصافحہ کیا۔ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور تمہیں زخمی دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا، نہیں، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، چل سکتی ہوں، بلکہ ضرورت پڑے تو شاید دوڑ بھی سکتی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے پاؤں زمین پر اتارنے ہی نہیں دیتے۔ پر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ آپ مجھے دیوار کی اوٹ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ جب فائرنگ بہت شدید ہو گئی تو مجھے وہاں سے نکل کر بھاگنا پڑا۔ چند قدم آگے مجھے ٹھوکر لگی اور میں ڈھلان فرش پر دور تک لڑک گئی۔ میرا سر پول کی آہنی سیڑھی سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ پورے 2 روز میں خواب آور دوا کے زیر اثر سوئی رہی ہوں۔ آج معلوم ہوا کہ 1 کلب کے بڑے ہال میں فنکشن ہے۔ سوچا لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں، چلو تھوڑی سی رونق ہی دیکھ لوں۔ ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، سہارے سے چل بھی لیتی ہوں۔ اس نے از خود ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ صفدر نے جلدی سے اسے سہارا دیا۔ اس نے 2-4 قدم ہمیں چل کر دکھایا، پھر نرسوں کی پرزور درخواست پر دوبارہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیوں جی، میں لنگڑی تو نہیں ہو گئی نا؟ اس نے فخریہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، آپ بھی ڈاکٹروں کے طرفدار بن گئے؟ وہ دلنشیں مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اس کی چالاکی نے مجھے دل ہی دل میں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر ویل چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صفدر اس کے قریب کھڑا ہے اور اسے وہی سہارا دے گا۔ سچ کہتے ہیں، عورت جب کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے